بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. جی ریکارڈنگ شروع کر دیں بے شک. تو آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 61 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، آپ کو جو یہاں پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ آدھی آیت ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے. لن نصبر کا مطلب ہے ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے. علی طعام، ایک کھانے پر. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک. علی طعام واحد، ایک کھانے پر. فادع لنا، تو آپ دعا کریں. فدعو کا مطلب ہے آپ دعا کریں. لنا ہمارے لیے. ربک اپنے رب سے. یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے. مما اس چیز سے. تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین. من بقلیہا اپنی سبزی سے، اپنی ترکاری سے. وکثائہا اور کھکڑی سے. یہ معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں. من بقلیہا ترکاری کو کہتے ہیں. وکثائہا اور ککڑی کو کہتے ہیں. وفومہا اور اپنی گندم سے. فوم کا معنی کیا ہے؟ گندم. بعض مفسرین نے اس کا معنی لہسن بھی کیا ہے، لیکن اکثر نے معنی جو اس کا کیا وہ کیا ہے؟ گندم. وفومہا اور اپنی گندم سے، یعنی زمین سے جو گندم اگتی ہے. وعدسیہا اور مسور، یہ ایک دال کی ایک قسم ہے مسور جس کو کہتے ہیں. وعدسیہا اور مسور سے. وبصلیہا اور پیاز سے. تو یہ جو معنی ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ یاد کریں گے تو یاد ہوں گے. دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں یہاں سے. مم بقلیہا، مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے. مم بقلیہا ترکاری سے. وکثائہا اور ککڑی سے. وفومہا اور گندم سے. ایک ایک معنی ہم کریں گے تاکہ آسان ہو اور آپ کو یاد رہے. وعدسیہا اور مسور سے. وبصلیہا اور پیاز سے، اپنے پیاز سے. قال فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہو. الذی اس چیز کے ساتھ. ہوا ادنا جو کم ہے. بالذی اس کے مقابلے میں. ہوا خیر جو اس سے بہتر ہے. اہبطوا تم اتر جاؤ. مصرن کسی شہر میں. فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے ہے. ما سألتم جو تم نے سوال کیا ہے. تو اب بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا کہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا تھا. من اور سلوہ ان کو دیا جاتا تھا. من اور سلوہ کیا تھا اس کی وضاحت ہم پچھلے سبق میں کر چکے. تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم یہی کھاتے رہیں گے، من اور سلوہ کھاتے رہیں گے. یہ ایک ہی ٹائپ کا کھانا ہے، اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایک اچھا کھانا تھا اور صحت کے لیے بھی اچھا تھا کہ زمین سے جو بوٹیاں اگتی تھی اور خود بخود اگ جاتی تھی، ان کی محنت کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کو کھانے کو مل جاتا. اور اسی طرح پرندوں کا گوشت ان کو کھانے کو ملتا. لیکن نے کہا کہ ہم اس پر صبر نہیں کرنے والے.
کیونکہ اس سے پہلے یہ مغلوب رہ چکے تھے، یہ خادم اور غلام رہ چکے تھے، اور یہ لوگ اس وقت یہ زراعت کا کام کیا کرتے تھے اور ان سے کام لیا جاتا تھا، اس کام میں یہ لگے ہوئے تھے، تو یہ غلام تھے پہلے سے۔ اب ان کو آزادی جب مل گئی تو انہیں اس نعمت کا احساس نہیں تھا، یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں دوبارہ وہی کام کرنے پڑیں، حالانکہ ان کے لیے بہتر تھا کہ اب کھانے پینے کی اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، ان کے پینے کا انتظام کر دیا، پانی کے چشمے پھوٹ گئے اور صاحبان آسمان سے بادل جو ہے وہ ان کے لیے صاحبان بن گئے، تو اب تمام انتظامات ہو گئے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ علم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ کو کوئی فرصت دیتا ہے کہ آپ فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، سب گھر کے کام جو ہیں، جو لیڈیز ہیں، سسٹرز ہیں، تو کوئی ایک بہن کہتی ہے کہ میں کر لیتی ہوں، آپ اس ٹائم کلاس اٹینڈ کیا کریں، یہ آپ کے لیے کتنا فائدہ کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ قرآن کے لیے وقت نکال لیں، آپ کے جو کام ہے میں سنبھال لیتا ہوں، تو یہ کتنا اچھا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح ان کو یہ فرصت تھی کہ یہ علم حاصل کریں اور پھر جہاد کی تیاری کر کے تو دوبارہ سے یہ فاتح بن جائیں اور پھر اس شہر میں داخل ہوں اور فاتح بن کر داخل ہوں۔ تو یہ اس طرح سے ان کو کسی محنت کی ضرورت نہیں تھی، کھانے پینے کی فکر نہ تھی، لیکن ان نے کہا کہ نہیں، ہمیں وہی چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں اور وہی ہمیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کتنے عجیب لوگ ہو، کیسی عجیب تمنا کر رہے ہو کہ بہترین غذا کو چھوڑ کر تم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جو حقیر ہے، من و سلوہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے، تو تم اس کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اور پھر جب ان کاموں میں جو انسان بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اصل مقصد اور ہدف کو بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ دنیا کی طلب میں جب انسان بہت زیادہ لالچ کرتے ہوئے اس میں پڑ جائے تو پھر بہت سارے ایسے ضروری کام ہیں جو وہ ترک کر دیتا ہے، علم حاصل کرنا اس سے دور ہو جاتا ہے، اور ایسے کام ہوتے ہیں جن سے وہ دور ہو جاتا ہے، بس اوقات عبادت نہیں کر پاتا، اور نمازیں بھی بس اوقات جو فرض ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میں نے خرچہ پورا کرنا ہے، میں نے اخراجات پورے کرنے ہیں، میں نے روزی روٹی مہیا کرنی ہے، تو یہ جو کام ہے انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں یہ روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ ذل، فرمایا کہ یہ جو اوزار ہیں جن سے زراعت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم پر ذلت مسلط کر دیتا ہے جس گھر میں یہ پہنچ جائے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ زراعت کرنا وہ حرام ہے، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صرف کھیتی باڑی میں لگ جائے، بس سب کچھ بھول جائے، دین کو بھول جائے، تعلیم کو بھول جائے، بس اس کی یہی کوشش ہو کہ کھیت سے کچھ اگے گا، اس سے مجھے منافع ہوگا، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، بس 24 گھنٹے اس کی سوچ اور فکر یہی ہو، تو فرمایا کہ ایسے لوگ پھر وہ ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم سے رفعت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، اور جن کے پاس نالج ہوتا ہے وہ حکمران بن جاتے ہیں اور وہ دوسروں پر حکمرانی کرتے ہیں اور انہیں عزت اور وقار ملتا ہے۔ لیکن اگر انسان صرف زمین کے ساتھ لگ جائے، کھیتی باڑی کرنی ہے، بس یہی کام ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زراعت والا کام نہ کیا جائے، وہ کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دیگر جو امور ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے پھر ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ تو ایسے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو ترکاری چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، وفومھا، اور ہمیں گندم چاہیے، ہمیں مسور چاہیے، اور ہمیں پیاز چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسے ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جو حقیر ہے اور اعلیٰ اور افضل چیز کو چھوڑ رہے ہو، تو پھر ایسے کرو کہ کسی شہر میں چلے جاؤ۔ مصر سے مراد کیا ہے؟ مصر کہتے ہیں شہر کو، اہبطوا مصر، اتر جاؤ کسی شہر میں، ان لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو تم سوال کرتے ہو، جو تم نے سوال کیا ہے تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس شہر سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہی مصر تھا، فرعون جہاں پر رہتا تھا، تو فرمایا کہ وہاں پر تم چلے جاؤ اور وہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور اس سے مراد یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، اور مصر بھی اس سے مراد لیا ہے کہ جو مصر تھا جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تھی، تو فرمایا کہ وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں یہ تمام کی تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوا
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وضربت اور ڈال دی گی. ضربت کا مطلب ہوتا ہے مار دی گی. مطلب کیا ہے کہ ان پر ذلت مار دی گئی ہے, ان پر ذلت ان کا مقدر بن چکی. وضربت علیہم الذلۃ اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت. اب جب ان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا اور ماننے کے لیے تیار نہ تھے تو کیا ہوا, ان پر ذلت ڈال دی. والمسکنۃ اور مسکینی. وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ, اللہ کے غضب کے ساتھ یہ لوٹے. ذالک اس لیے کہ بأنہم کہ بے شک وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کو بغیر الحق بغیر حق کے. ذالک بما عصوا اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی, وکانوا یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. تو اب ان کو سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات تھے ان کا ذکر کیا کہ ان کو کھانے کے لیے من اور سلوا, پینے کے لیے پانی مل گیا, بادلوں کا سایہ ان کو میسر ہوا, اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے کتاب تورات بھی ان کو عطا کر دی. اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی اور پھر یہ من اور سلوا پر انہیں اکتفا نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں تو زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں اگتی ہیں وہ چاہیے. تو پھر کیا ہوا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی, ذلیل ہو گئے یہ. اور اسی طرح والمسکنۃ اور پھر مسکین بھی بن گئے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان پر. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا بغیر الحق. بغیر الحق کا مطلب یہ ہے کہ حق بنتا ہی نہیں ہے, تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا, انبیاء کو قتل کیا اور نافرمان لوگ تھے اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. تو اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور اللہ کا غضب کا یہ لوگ شکار ہوئے. چٹو اس کا جواب بھی دیں اور سنتے رہیں. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ دیکھیں. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے, والنصارى اور جو نصارہ ہوئے, جو کرسچن ہیں نصارہ ہیں, عیسائی بھی جن کو کہا جاتا ہے نصارہ, والسابئین اور سابی. من آمنا جو بھی ایمان لایا باللہ اللہ پر, والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا اور اس نے عمل کیا صالحا اچھا نیک عمل کیا, فلہم اجرہم تو ان کے لیے ہے ان کا اجر, فلہم ان کے لیے ہے, اجرہم ان کا اجر, عند ربہم ان کے رب کے ہاں, ولا خوف علیہم اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر, ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بنو اسرائیل پر ذلت اور مسکنت کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ذلت کا وہ شکار ہوئے. تو اب قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر سزا کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر جزا کا ذکر بھی آ جاتا ہے, جہاں پر سزا کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے, جزا کا ذکر بھی ہوتا ہے. جی سابی کا کیا مطلب ہے ابھی تفسیر میں بتاتے ہیں آپ کو. تو وہاں پر جزا کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ بدلہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا,
تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ جتنے بھی تھے وہ بنو اسرائیل وہ سب ذلت اور مسکنت کا شکار ہوئے اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، بلکہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہیں، اور ان کے لیے انعامات ہیں، اور ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ان میں سے جو ایمان لے آئے، والذین ہادو، تو اصل میں بنو اسرائیل کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ کوئی خاص نہیں ہے کسی خاص نسل کے ساتھ، کسی خاص قوم کے ساتھ، یا کوئی خاص لوگ ان کے لیے نہیں، انعام نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی مومن بن جاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوگا۔ وہ مومن ہوں جو پہلے سے مسلمان ہیں، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور ایسے یہودیوں میں سے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے اس وقت ان کی نبوت کو مان لیا اور مومن بن گئے اور پھر اسی دور میں وہ فوت ہو گئے تو وہ جنتی ہیں اور ان کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے، ان کو اجر ملے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس وقت جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو قبول کیا اور اس کو مان کر زندگی بسر کی، ایمان لائے، آخرت پر یقین رکھا اور جو شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے تو وہ بھی کامیاب ہیں، ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے اور وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اب جو ہے وہ جو دین ہے وہ آخری دین ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ صرف دین اسلام ہی اصل دین ہے اور یہی قبول کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کا دین قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہودی اگر نیک عمل کرتے ہیں، نصرانی نیک عمل کرتے ہیں اور وہ یہودی ہوتے ہوئے آج کے دور میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہیں لاتے لیکن کہتے ہیں ہم نیک عمل کر رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین ہے، تو ان کو اجر ملے گا؟ ان کو اجر نہیں ملے گا اور وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اصل میں اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے اور اگر تمہاری زندگیوں میں وہ آگے تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تو گویا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا۔ اور اب بھی جو بائبل ہے اس میں یہ چیز موجود ہے، لکھی ہوئی ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے بتایا۔ تو یہ انہوں نے گویا کہ نہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانا، تو وہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ لوگ تب کامیاب ہوں گے جب یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ بعض لوگ اس آیت کو سامنے رکھ کر تو کہتے ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، کہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ تو اگر یہودی اور نصرانی اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل بھی کریں گے تو ان کا اجر ملے گا۔ اصل میں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پوری بات کو مانا جائے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے علاوہ ابھی کوئی اور دین نہیں ہے، کسی اور دین کو اختیار جو کرے گا تو اس سے قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن کو مانا جائے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے تو وہ اس بشارت کے مستحق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بالکل واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ،
لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کوئی بھی یہودی یا نصرانی وہ میرے بارے میں سنتا ہے اور پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، مرتا ہے اس حالت میں کہ وہ اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جو میری طرف نازل کی گئی ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ضروری کیا ہے اہل کتاب کے لیے بھی کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لیں، قرآن و سنت کو مان کر اسلام قبول کریں گے تو تبھی وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت مدینہ میں یہودی موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہودی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو اسلام کی دعوت کیوں دی گئی؟ تو دعوت دینے کا یہی مقصد تھا کہ تمہاری کامیابی اسلام میں ہے، اہل کتاب جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوں گے تو تب کامیاب ہوں گے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کے وقت اس نبوت کو بھی قبول کیا اور مانتے رہے، اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ کی بات کو بھی مان لیا، تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیاب ہیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام صحابی رسول ہیں، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یہ اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ جی، تو یہ بات ہوگی یہود و نصارہ کے بارے میں۔ بس سابئین، سابئین کا مطلب کیا ہے؟ سابئین یہ جمع ہے، سابئین جمع ہے، اس کی واحد کیا آتی ہے؟ سابی۔ تو سابی کہتے ہیں کہ جو اپنے دین کو چھوڑ دے۔ سابی کا مطلب کیا؟ جو دین سے نکل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابی کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی جو مسلمان ہو جاتا نا تو اس کو کہتا ہے کہ یہ سابی ہو گیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو مان لیتا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سابی ہو گیا ہے۔ کہ مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے آباء اجداد کے دین کو چھوڑ کے اس نے اس دین کو قبول کر لیا۔ تو اسی طرح ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ ان پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی تھی۔ جو سابی ہیں ان کو اس کا ترجمہ کیا جائے گا بے دین لوگ، لیکن انہوں نے اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور کچھ نے تاروں کی پوجا شروع کر دی جیسے مجوسی کرتے ہیں، اور کچھ نے بالکل ہی دین کو ترک کر دیا، تو اس ان کو سابی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ ان کے اوپر جیسے یہود و نصارہ پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر، تو ان پر نازل ہوئی یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے دین ہیں، جن نے دین کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو فرمایا کہ جو یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا بے دین لوگ ہوں، یا اس سے پہلے ذکر کیا ان الذین آمنوا، مسلمان ہوں، جو بھی ان میں سے جو بھی آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں لکھا جا چکا ہے، ان کو اجر ملے گا۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کی زندگی بھی سعادت والی ہوگی اور آخرت میں بھی انہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے دنیا میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، پختہ وعدہ، تم سے، جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، فوق کس کو کہتے ہیں؟ اوپر، فوقکم، تمہارے اوپر، الطورا، طور کو، طور پہاڑ کو، خذو، تم پکڑ لو، خذو کا مطلب کیا ہے؟ پکڑ لو، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وذکرو، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ثم تولیتم، اور پھر
پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، جی ترجمہ سنیے، ثم تولیتم اور پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو یقیناً تم ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آپ نے ترجمے پہ زیادہ غور کرنا ہے تاکہ آپ کو لفظی ترجمہ آ جائے، اور پھر جب قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور جب آپ سنیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کوہ طور کا ذکر کیا، طور پہاڑ کا، کہ طور کو ہم نے ان کے اوپر بلند کر دیا، بنی اسرائیل پر کوہ طور اونچا کر کے اطاعت کا وعدہ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل بھی بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک خوفناک منظر ان کے لیے بنایا کہ طور پہاڑ جھٹکے سے ایسے نکلا، زلزلہ آیا اور پہاڑ نکلا اور ان کے سروں کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا، اور فرمایا کہ مانتے ہو یا نہیں، بتاؤ، اگر نہیں مانتے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا۔ ایسے جب ڈرایا جائے پھر انسان کیا ہے، مان جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر یہ پہاڑ کھڑا کر دیا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے کھڑا کر دیا تو پہاڑ اکھڑا اپنی جگہ سے اور ان کے اوپر آ گیا، تو اللہ تعالی نے پھر ان سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور کو ان کے اوپر کھڑا کر کے تو پختہ وعدہ کیا لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور دیا کیا تھا؟ تو رات دی تھی، تو فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دوسرے مقام پر سورۃ المومنون میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ کتاب دی۔ کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی۔ تو فرمایا کہ اس میں جو کچھ ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کر لو، اس پر عمل کرو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو مان کر تم نے چلنا ہے، چلو گے یا نہیں چلو گے؟ اللہ تعالی نے پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا، تو سب نے کیا کیا؟ پختہ وعدہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ مانیں گے، آمنا وصدقنا، مانیں گے، مان کر چلیں گے، وعدہ کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وعدہ خلافی کی ان لوگوں نے۔ ثم تولیتم اور پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد۔ وعدہ کر کے وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ وعدہ خلافی کرنا منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی 3 علامتیں، اور ایک میں روایت میں ہے کہ منافقین کی 4 علامات ہیں۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو کسی انسان سے بھی اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن انہیں کیا کیا؟ ثم تولیتم من بعد ذالک، اللہ سے پختہ عہد لے کر اس کے بعد اس کو بھول کر کیا کیا؟ ان نے کتاب کو ماننے کے بجائے کتاب میں تحریف کی، اس کی آیات کو تبدیل کر دیا، آیات کو بیچا، غلط فتوے دیے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو جو کچھ کتاب میں تھا اس کو ماننے کے بجائے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہیں سخت سزا مل سکتی تھی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو تم ناکام اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے دی کہ جب تک زندگی ہے تم توبہ کر لو، توبہ کر کے اسی بات پر آ جاؤ، حق بات کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو بنو اسرائیل کے یہ واقعات بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا تھا اور جو کتاب ان کی طرف نازل ہوئی تھی اس کو تسلیم نہیں کیا یا اس میں تبدیلیاں کی اور ان احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو کس طرح سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور کیسے اللہ رب العالمین نے ان پر غضب کیا اور ان کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں جس کا ذکر آپ نے پڑھا بھی ہے اور پڑھیں گے بھی۔ تو اگر ہم لوگ بھی کتاب اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی سزا دے سکتا ہے۔ جی، اس کے بعد جو تیسرا پول ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ جی، وہ سبق بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جی، پول شیئر ہو چکے آپ کے ساتھ، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔
آیت نمبر 62 میں ہم نے پڑھا تھا جی 62 ان الذین اس کے متعلق ہے یہ. تو یہ پول آپ کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے, اس کا جواب آپ دیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور یقیناً علمتم الذین جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو نعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن جن نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان کو کونو ہو جاؤ قرادتن بندر خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ. فجعلناها تو بنایا ہم نے اس کو نکالن عبرت لما بین یدیہا جو حاضر تھے جو سامنے تھے ان کے لیے وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے پیچھے آنے والے خلف کہتے ہیں پیچھے تو جو اس وقت سامنے تھے موجود تھے ان کے لیے بھی اس میں عبرت تھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی عبرت پیچھے آنے والوں کے لیے بھی عبرت ہے سامنے والوں کے لیے بھی اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت ہے متقین کے لیے جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت. تو ہفتے کے مجرم ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنے والوں پر بندر بننے کا عذاب اگلے پچھلوں پر عذاب متقین کے لیے نصیحت. تو یہ ان دو آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہفتے کے دن جن نے نافرمانی کی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بندر بن جاؤ. یہ ان کے لیے عذاب تھا اور یہ اس وقت یہ چیز مشہور تھی اور بنو اسرائیل کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. اور وہ معاملہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا. اس کا تفصیلی ذکر دوسرے مقام پر موجود ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک. تو جب ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے, لیکن خلاصتاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن کیا کرنا ہے, مچھلی کو نہیں پکڑنا. ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے, اس دن کام نہیں کرنا, مچھلی کو نہیں پکڑنا. تو انہوں نے نافرمانی کی اور کچھ نے تو مچھلی کو پکڑا اور کچھ نے بہانے بنائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن پہلے جال پھینک دیں گے اور ہفتے کے دن جال کو نہیں نکالیں گے, نیکسٹ ڈے جو ہے ہم جال کو نکال دیں گے. تو ہفتے کو اللہ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھی, نظر آتی تھی سامنے. سورہ اعراف کی جو آیت ہے الفاظ شرعا سامنے آتی, اچھل اچھل کر آتی. تو اب یہ کہتے ہیں یہ مچھلی ہفتے کے دن تو بہت زیادہ آتی ہیں, باقی دنوں میں ہمیں ملتی نہیں ہے. تو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع ہے تو مچھلی بہت زیادہ ہے, تو یہ لہٰذا اس میں شکار ہو گئے. یہ مچھلی کا شکار کرتے کرتے خود اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم مچھلی پکڑ لیتے ہیں ہفتے کے دن. آپ ذرا دیکھیے کہ جس کام سے اللہ تعالی نے منع کیا ہوتا ہے تو اس سے رکنا چاہیے. بس اوقات انسان لالچ میں آ کر وہ کام کر گزرتا ہے, کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے. اب انسان جب سود لیتا ہے نا, کہتا ہے یار اتنی بڑی رقم ہے میں کیسے چھوڑ دوں. کیا خیال ہے, سود حلال ہے نا سب کے لیے؟ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, لیکن پیسے کا مسئلہ ہے نا. مولوی صاحب آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن چھوڑنا بڑا مشکل ہے. میں نے تو اتنے زیادہ پیسے بینک میں رکھے تھے, اب اس کے عوض میں مجھے اتنی اماؤنٹ مل رہی ہے, میں کیسے چھوڑ دوں. تو نہیں چھوڑنے کے لیے لوگ تیار ہوتے, مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ایسے ہوتا ہے بس اوقات کہ کبھی حلال جاب آپ کو نہیں مل رہی لیکن حرام کی نوکری آپ کو ملتی جا رہی ہے. خاص کر کے وہ لوگ جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں,
خیر مسلمان ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، تو وہاں پر جاب ملتی ہے، اس کی سیلری اتنی زیادہ ہے، کرنا کیا کام ہے؟ شراب کو دوسرے کے گھر پہ پہنچا دینا ہے، خنزیر کا گوشت پہنچانا ہے، ڈلیوری کرنی ہے، حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ کہتے نہیں سیلری بہت اچھی ہے، مجھے $50,000 ایک مہینے میں مل جائے گا، مجھے اور فائدہ ہوگا، تو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا، دیکھیں بنو اسرائیل پہ کیا ہوا کہ ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، اللہ نے آزمانے کے لیے اس دن مچھلیاں زیادہ کر دی وہاں پر، کہ اب پتہ لگے گا کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، عبداللہ کون ہے، اللہ کی ماننے والا کون ہے، سچا اور پکا مسلمان کون ہے، کہ جس نے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہر حکم کو مان کر زندگی بسر کروں گا، اور کون ہے جو لالچ میں آ جائے گا، کون ہے جو حرام کو اختیار کر دے گا۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے بسا اوقات، تو ایسے ہی ان کا امتحان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اپنے آباء اجداد کو کہ ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، اور انہیں پکڑی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو بندر بنا دیا۔ تو اگر آج تم نافرمانیاں کر رہے ہو، تو رات میں تبدیلیاں کر رہے ہو، اور تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، جس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا تھا، تو رات میں بھی لکھا ہوا ہے اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تمہیں بتا کر گئے، تم آج ایمان نہیں لا رہے تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ انبیاء کو تم نے قتل کیا، انبیاء کے ان کو تکالیف دی، ان کو پریشان کیا، تو ایسی عادتوں سے اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ رب العالمین جن نے اس وقت جو تمہاری نسل میں سے تھے بنو اسرائیل، ان کو اگر بندر بنا دیا تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے دعا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پوری امت کو ایک ہی دفعہ میں عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے، لیکن وقفے وقفے سے عذاب آتے رہتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر انسان بچ بھی جاتا ہے تو آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے بنا دیا اس کو عبرت، نکالن کہتے ہیں عبرت، تو ہم نے عبرت بنا دیا اس کو لما بین یدیہا، جو سامنے تھے، مطلب یہ ہے کہ جو حاضر تھے ان کے لیے بھی، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا، اور متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ بقرہ کا قصہ، اب یہاں سے آپ پڑھیں گے گائے کا قصہ۔ بنو اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو بنو اسرائیل نے ہیلے اور بہانے اور بے جا سوالات شروع کر دیے۔ جی ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں پہلے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرتن کوئی گائے، کوئی ایک گائے تم ذبح کرو۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا کیا تو بناتا ہے ہمارے ساتھ مذاق، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قالوا یا تو ہمیں بنا رہا ہے مذاق، ہمیں مذاق بنا رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرے؟ قال
تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلین میں سے جاہلوں میں سے قالوا ادع لنا انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے ربک کا اپنے رب سے یبین لنا وہ واضح کرے ہمارے لیے ما ہی کہ وہ کیا ہے کون سی ہے وہ گائے قال تو فرمایا انہو یقول موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ کہ بے شک وہ گائے لا فارض ولا بکر نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ جوان ہو عوان بین ذالک اس کے درمیان میں ہو عوان درمیان میں ہو بین ذالک اس کے فافعلوا تو تم کرو ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے جی لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی چھوٹی ہو بگ کس کو کہیں گے چھوٹی کو یعنی چھوٹی بھی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو عوان جوان ہو بین ذالک اس کے درمیان یعنی صحیح جوانی کی عمر کی فافعلوا تم کرو ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے قالوا ادع لنا تو انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونھا اس کا رنگ کیسا قال فرمایا انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء کہ بے شک وہ گائے کس کلر کی ہو صفراء زرد رنگ کی ہو فاقع لونھا گہرا ہو اس کا رنگ تسر الناظرین اور خوش کر دے دیکھنے والوں کو فاقع لونھا چمکدار کلر کی ہو زرد رنگ ہو اور گہرا زرد چمک رہی ہو تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کرتے تو اب ان کو یہ حکم ہوا کہ تم نے گائے ذبح کرنی ہے جی اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ لوگ مغلوب تھے اور غالب قوم کا اثر رہتا ہے تو ان کے ہاں گائے ایک مقدس جانور سمجھا جاتا تھا اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے تو آپ نے پڑھا نا انہیں کیا کیا بچڑے کو معبود بنا لیا بچڑے کو کیا کہتے ہیں عربی میں بچڑے کو کیا کہتے ہیں چیٹ میں اس کا جواب دیں میں ذرا دیکھوں کہ آپ کو پچھلا سبق یاد ہے یا نہیں تو جواب آپ کا ابھی تک موصول نہیں ہوا تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا کس لیے یہ گائے کو گاؤ پرستی جس کو کہتے ہیں اور یہ اچھا سمجھتے تھے تو ان میں وہ عادتیں پائی جاتی تھی کہ گائے کو یہ مقدس سمجھتے تھے اور اس لیے انہیں بچڑے کو معبود بنا رکھا تھا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا کہ تم گائے کو ذبح کر دو تو انہیں بڑا تعجب ہوا گائے کو ذبح کیا جا سکتا ہے گائے کو کیوں ذبح کریں گے گائے کیسے ذبح ہوگی ان کو تعجب ہوا کہ یہ وہ مقدس ہے یا جس کی عبادت بھی کرتے رہے جاہلیت میں یہ جب مصر میں تھے اور اسی طرح سے بچڑے کو انہیں معبود بنایا تو انہیں کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اتتخذنا ہزوا موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو تو یہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم گمراہی میں ہو تو انہوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ کیا آپ سچی بات کر رہے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں ام انت من اللاعبین یا آپ کھیلنے والے مذاق تو نہیں کر رہے کہ بت پرستی ان میں اس قدر رائج ہو چکی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور بتوں کو چھوڑ دینا بتوں کی عبادت کرنا یہ گمراہی ہے تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا ایسے یہ کہنے لگے کہ گائے کو ذبح کیا جائے آپ مذاق تو نہیں کر رہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے مذاق کون کرتے ہیں جاہل لوگ کرتے ہیں لیکن اس سے کون سی مذاق مراد ہے جو مذاق غلط بیانی پر مبنی ہو
جس میں جھوٹ ہو، جس کو مذاق کہا جاتا ہے، جس میں جھوٹ ہو، جس میں دوسرے کی تحقیر کرنا مقصد ہو، اس کو ذلیل کرنا مقصد ہو، تو ایسا کام کون لوگ کرتے ہیں؟ جاہل کرتے ہیں۔ جو علم والے ہیں وہ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ علم والے جو مذاق کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو مذاق اور ٹھٹا کرنا یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو دوسروں کا ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ کام درست نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تم سے کوئی ایسا مذاق نہیں کرنے والا کہ میں جھوٹ بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ تم نے اس گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن جو مزاح ہے وہ درست ہے۔ مزاح کون سا ہوتا ہے؟ جو حقیقت پر مبنی ہو، اس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا بھی نہ ہو، اس کو بے عزت کرنا مقصد نہ ہو، تو ایسا مزاح کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا مزاح فرمایا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت میں عجوز نہیں جائیں گی، لا تدخلها العجوز او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ رونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے یہ مزاح فرمایا تھا، اور پھر فرمایا کہ ان کو بتا دیا جائے، فلاں ان کو بتا دیا جائے کہ جنت میں اللہ رب العالمین جوان بنا دے گا، عروباً اترابا، تو جوانی ملے گی، وہاں پر بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے بڑھاپے کی حالت میں بوڑھے ہوتے ہوئے تم جنت میں نہیں جاؤ گی، جنت میں جب جاؤ گی تو جوان ہو جاؤ۔ تو ایسا مزاح جو حقیقت پر مبنی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ اب سب انسان دو کانوں والے ہیں، تو یہ مزاح کیا ہے؟ حقیقت پر مبنی ہے، تو ایسا مزاح کرنا جائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر جو گائے کی محبت سرایت کر چکی ہے تو اس کی جڑ کو کاٹ دیا جائے، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود کو کاٹ ڈالیں اور شرک کی جڑ کٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا کہ تم نے گائے کو ذبح کرنا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ٹال بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، تو اب ان نے ہیلے اور بہانے بنانا شروع کر دیے کہ تاکہ یہ کام نہ ہی کرنا پڑے۔ ایسے سوال کرنا شروع کر دیے۔ کیا سوال کیا؟ اللہ سے دعا کریں جی، پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہو، ہمیں پتہ تو چلے نا، گائے تو بہت ساری ہیں، اور بقرہ کا لفظ نکرہ ہے، کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو یہ مقصود حل ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے سوال کر کر کے خود اپنے لیے مشکل پیدا کر دی۔ اور سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جو کام چور ہوتے ہیں، جو کام کرنا نہیں چاہتے، تو ہیلے اور بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ بتائیں جی کہ کیسی گائے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ گائے جو ہے وہ بالکل چھوٹی بھی نہ ہو اور بالکل بوڑھی بھی نہ ہو۔ اور بقرۃ ان کا لفظ جو ہے نا، یہ جنس پر بولا جاتا ہے، یعنی گائے کی جو جنس ہے، اس میں مذکر اور مؤنث والا معاملہ نہیں ہے، بیل بھی ہو سکتا ہے۔ بقرۃن بیل، یعنی یہ جنس کے طور پہ اگر بولا جائے تو پھر اس سے مراد گائے نہیں ہے، لیکن لفظی مطلب اس کا گائے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل بچی بھی نہ ہو، بلکہ جوان گائے ذبح کرنی۔ ابھی بھی ان نے بس نہیں کی، ایک اور سوال کر دیا، اور میں اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے اور ایسا گہرا رنگ ہو، چمکدار ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، اور ایسی گائے جن کے ہاں بڑی معتبر تھی اور جو خوبصورت ہو، اس کی یہ بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ایسی گائے تم نے ذبح کرنی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کے بعد سوال کیا کہ ہمیں مزید تفصیل چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہ ہمیں کچھ اور بتایا جائے کیسی ہے۔ گائے کے بارے میں ہمیں پتہ چل چکا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ ان سے پوچھا گیا کہ گائے کہنے لگے کیسی ہو، اور اس طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ تم ایسے سوال نہیں کیا کرو کہ اگر وہ ان کا جواب تمہیں مل جائے تو پھر تمہارے لیے پریشانی ہو۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 101، کہ ایسی چیز، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔
تو ان نے یہ ہیلے اور بہانے تلاش کر رہے تھے، اور پھر اکرمہ رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اگر انشاء اللہ نہ کہتے تو پھر یہ کبھی گائے ذبح نہ کر سکتے، لیکن نے کیا کہا، ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم ذبح کرنے والے ہیں۔ تو چلو ابھی ٹائم بھی قریب ہے، اس واقعے کو ختم کر لیتے ہیں اور وہاں پر ہی ہم اپنا سبق ختم کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ جی آپ حضرات کا جواب موصول ہوا، جواب درست ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو صفرا کس کو کہتے ہیں؟ زرد رنگ کو کہتے ہیں۔ صفرا کا معنی کیا ہے؟ زرد رنگ۔ جی تو تقریباً سب لوگوں نے جواب اچھا دیا، بارک اللہ فیکم۔ قالوا ادع لنا، قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہے، ان البقرہ تشابہ علینا بے شک وہ گائے مشابہت اختیار کر گئی ہے ہم پر، یعنی مشابہ ہو چکی ہے ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون البتہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو پھر یہ نے تیسرا سوال کر دیا، دو سوال آپ نے سنے نا، ابھی انہیں بس نہیں کی، انہیں کہا ہمیں پھر بتائیں لیکن اللہ کا حکم ہوا تو ہم ذبح کریں۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا ذلول تثیر الارض، لا ذلول نہ جوتی گی ہو، تثیر الارض جو زمین کو پھاڑتی ہو، زمین میں ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، تثیر الارض مطلب زمین کو پھاڑنے والی، تو زمین میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ پلاتی ہو فصل کو، مسلمۃ بالکل صحیح ہو، سلامت ہو، لا شیعۃ نہ داغ ہو فیا اس میں، قالوا الآن تو انہوں نے کہا اب، الآن کا مطلب کیا، اب، جئت بالحق تو حق کو لایا ہے، فذبحوها تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون اور نہیں تھے وہ کرنے والے، وما كادوا اور نہیں تھے قریب، یفعلون کہ وہ کرتے، یعنی اس طرح کے سوال کر رہے تھے کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ ذبح کرتے، لیکن آخر کار انہوں نے ذبح کر دیا۔ تو اب یہ انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ ہمیں مزید اس کی تفصیل چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی گائے تم نے ذبح کرنی ہے کہ جو کھیتی باڑی کے کام میں استعمال نہ ہوئی ہو۔ کھیتی باڑی میں بیل عموماً استعمال ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گائے اس وقت استعمال ہوتی ہو، بیل استعمال ہوتا ہو، لیکن بقرہ اس میں جنس ہے تو اس میں گائے اور بیل دونوں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے یہ کام بھی نہ لیا گیا ہو، اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو، صحیح سلامت ہو، وہ تم نے ذبح کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب ذبح کریں گے۔ قاتل کون؟ جی یہاں پر ہم انشاءاللہ اپنا سبق ختم کریں گے۔ قاتل کون؟ اللہ نے قاتل کو ظاہر کر دیا، مردہ کو زندہ کرنے کی مثال۔ آپ کا ٹائم تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو خیر اس کا ترجمہ کر کے تو ہم اپنے سبق کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا، نفسًا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ اور پھر تم نے اختلاف کیا، فیہا اس میں، اس کے بارے میں کہ قاتل کون، واللہ مخرج اور اللہ تعالی نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ تو ہم نے کہا کہ لگاؤ اس کو، نَضْرِبُوهُ مارو اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن مطلب کیا ہے لگانا، نَضْرِبُوهُ لگاؤ اس کو، بِبَعْضِهَا اس کے بعض حصے کے ساتھ، کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا اللہ تعالیٰ الموتى مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، تاکہ تم عقل اختیار کرو۔ جی یہاں سے ہم بعد میں شروع کریں گے۔ تو اب ماجرا یہ تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس نے یہ کہا، انکار کر دیا کہ میں نے قتل نہیں کیا، اور جن لوگوں کو پتا تھا کہ قاتل وہ ہے تو وہ بھی اس کے ساتھی بن گئے اور ان نے بھی اس بات کو چھپا دیا کہ ہم نہیں بتائیں گے قاتل کون ہے۔ اب اختلاف بڑھ گیا،
اور قاتل کو چھپا دیا گیا اور کسی اور کے ذمہ لگا دیا گیا، الزام لگا دیا کہ فلاں نے قتل کیا ہے۔ اب وہ لوگ مجرم نہیں تھے، وہ کہنے لگے ہم نے نہیں قتل کیا، یہ کہتے نہیں تم نے ہی قتل کیا ہے، تکرار ہو گیا، لڑائی ہوگی، تلواریں نکلنے لگی۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ممکن ہے یہ ہمیں بتا دے کہ کون ہے قاتل۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات تو ہمیں آیات سے سمجھ آ رہی ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اختلاف ہوا اور پھر اللہ تعالی نے اس کو ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ گائے کا وہ حصہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، لگاؤ اس کو بِبَعْضِهَا، اس کا بعض حصہ، یعنی اس گائے کا بعض حصہ، اس کا جو گوشت ہے تو وہ اس مردے کے ساتھ جو مر چکا ہے، جو مقتول ہے، اس کے ساتھ لگاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ وہ گوشت لگایا گیا اس کے ساتھ، وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے، اور اختلاف ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، بہت امیر مالدار شخص تھا، تو اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا، اس کا مال ہتھیانے کے لیے، اس کا مال لینے کے لیے بھتیجے نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی میت کو کسی اور کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اب اس کو جب کہا گیا کہ تم قاتل ہو، اس نے کہا میں تو قاتل نہیں ہوں، اور اس طرح سے لڑائی بڑھنا شروع ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم گائے ذبح کرو۔ اگر یہ واقعہ ایک ہی ساتھ ملائیں گے تو پھر اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ تم گائے ذبح کرو، اور جب انہوں نے گائے ذبح کی تو فرمایا کہ گائے کا یہ حصہ اس کے ساتھ لگاؤ تو یہ تمہیں بتا دے گا۔ تو یہ اس مسئلے کا حل موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتا دیا۔ تو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہ قاتل کی پہچان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تفسیر ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا کہ ایسے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بھتیجا تھا اور اس نے چاچے کو قتل کر دیا، تو یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اس پر اعتماد کرنا ضروری نہیں ہے، تو نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہی تکذیب کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے، تو یہ اسرائیلی روایات میں سے یہ روایت لی گئی ہے کہ چاچا تھا اور بھتیجے نے اس کو قتل کیا تھا۔ بہرحال قرآن سے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی شخص تھا بنو اسرائیل میں سے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور اس کا قاتل کسی اور کو کہنا شروع کر دیا، اختلاف بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اس گائے کا جو گوشت ہے اس کا حصہ اس کے ساتھ لگاؤ اور وہ تمہیں بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر ایک ہی واقعہ ہوگا تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ قاتل کی پہچان کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن بعض مفسرین نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ الگ واقعہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت اور گائے کی جو تقدیس ان کے اندر پائی جاتی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نے گائے کو ذبح کرنا، اور وہ یہ کام کرنا نہیں چاہ رہے تھے، انہیں ہیلے اور بہانے کیے، اور پھر انہیں انشاءاللہ کہا اور اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اب وہ گائے ذبح ہو چکی تھی، اس کے بعد یہ واقعہ بھی پیش آ گیا کہ کسی نے قتل کیا اور اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر گائے تو ذبح ہوئی تھی شرک کی مذمت کی وجہ سے، لیکن ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آ گیا، تو کیا کہا گیا کہ اسی گائے کا گوشت کا حصہ اس میت کے ساتھ لگاؤ تو یہ تمہیں بتا دے گا۔ تو کیا ہوا؟ وہ جب گوشت کا حصہ لگا اور پھر اس نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، اور اس کے بعد فوت ہو گیا، دوبارہ سے مر گئے۔ اب اس میں نشانیاں بھی ہیں، عبرت بھی ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھی، اور ہم سب انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ انسان جب فوت ہو جائے گا دوبارہ زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دوبارہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ تو وہ سوالات آپ نے تیار کر لیے ہیں جن کے جوابات دینے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب پوچھا جائے گا قیامت کے دن محشر میں، ہم کیا جوابات دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے دین کو اگر ہم نہیں مانتے تو ہم کیا کریں گے؟ تو دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو اس مردے کو جس کو تم نے قتل کیا، اور اس کو ہم نے زندہ کر کے تمہیں نشانی دکھا دی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کذالک، اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ، زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو۔
تو میرے خیال میں ٹائم آپ کا مکمل ہو چکا ہے. میرا ارادہ یہ تھا کہ ایک آیت ہم اور پڑھیں گے آج، لیکن نہیں پڑھ پائیں گے. آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا. اور ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارا آخری سوال تھا اس کا شیئر ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. اور یہاں پر جو واقعہ چاچا بھتیجے کا بیان کیا جاتا ہے تو یہ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو مل جائے گا. تو یہ واقعہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ جو چچا تھا وہ امیر تھا بنو اسرائیل میں یہ شخص، اور اس کا بھتیجا اس نے اس کو قتل کیا کہ تاکہ اس کی وراثت کو لے لے. تو اس کے بعد اس نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے میت کو کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دیا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ روایت تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ لی گئی ہے اسرائیلیات میں سے. تفسیر میں اسرائیلی روایات بہت ساری ہیں جو تفسیر کتابوں میں لکھی ہیں، اور ان کے بارے میں اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں ان کا نہ ان پر ان کی نہ تکذیب کی جائے گی نہ تصدیق کی جائے گی. ٹھیک ہے، جو روایت ہمیں ملے گی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کی ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے، تو وہ معتبر ہوتی ہے. لیکن اسرائیلی روایات جو ہیں چونکہ اسرائیلی روایات میں تحریف و تبدل کا بھی یہ فکر ہوتی ہے اور شبہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی کہ 100% یہ بات صحیح ہے، اور تکذیب بھی نہیں کی جا سکتی کہ ممکن ہے وہ صحیح ہو اور ہم کہہ دیں گے نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس جو اتھینٹک سورس ہے اس کے مطابق وہ نہیں پہنچی، تو اس لیے نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے ہیں. یہ مفسرین کا اصول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ اس طرح سے ہے چاچا اور بھتیجے کا جو تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. باقی قرآن مجید کے جو ظاہری الفاظ ہیں اور جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. تو ان پر ہمارا ایمان ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس میں صاف سمجھ آ رہی ہے کہ قتل بھی ہوا تھا اور اس کے بارے میں اختلاف بھی ہوا تھا، اور جو وہ چھپاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا. اور ظاہر کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ فرمایا کہ اس گائے کا گوشت کے ساتھ لگایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو بھی ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیکم.